بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نالج شائن کی آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، غزوہ خیبر اس غزوے کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہودیوں نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑنا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر وہ مضبوط زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنا کر حملے کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہذا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دائن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب رجس پڑتا ہوا باہر آیا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب رجس پڑتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے بھی یوں رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی بے مثال آپ۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے ہی فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اس دروازے کو اٹھانا چاہا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ کو فاتحہ خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب